کیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو غلام پیدا کیا؟ کیا عورت مرد کی سیکشل پلیئر اور سیٹسفیکشن کے لیے ہے؟ کیا عورت کا کام بچے پیدا کرنا ہے؟ یا کیا عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کے اپنے مرد کو خوش کرے اور بچوں کی دیکھ بھال کرے؟ یا کیا عورت گھر سے باہر نکل کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے؟ یا عورت کو کیا اس چیز کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے پریگننسی کرے، اپنی مرضی سے ابارشن کرے یا نہ کرے، اور اپنی مرضی سے شادی کرے یا نہ کرے، اور میری مرضی میرا جسم؟ کیا دوستو آپ اس والے نعرے سے یا سلوگن سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور آخر پہ کیا پاکستان میں جو عورتوں کو حقوق مل رہے ہیں کیا وہ سفیشینٹ ہیں؟ کیا مختلف قسم کی جو این جی اوز ہیں وہ پاکستانی عورتوں کو لبریٹ کروانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا پاکستانی عورت پسی ہوئی ہے؟ کیا پاکستانی عورت کو مزید حقوق کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستانی معاشرے میں عورتوں سے ریلیٹڈ جو لیجسلیشن ہے کیا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ اور آخر پہ دوستو اسلام عورت کو کیا حقوق دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے؟ اور جو 1949 میں 1949 میں ایک مشہور و معروف آتھرس سیمون ڈیبوار نے ایک کتاب لکھی دی سیکنڈ سیکس، کیا اس میں جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں یا جتنی بھی آبزرویشن آتھرس کی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو وہ کیوں؟ اور اسلام میں جو عورتوں کے حقوق ہیں اس پہ اور ان سب چیزوں پہ دوستو ایک سیر حاصل گفتگو کے لیے آپ میرا آج کا لیکچر پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی فیمنزم، ویمن رائٹس، ویمن پولائٹ ان پاکستان اینڈ ویمن رائٹس ان اسلام، یہ تمام جو سوالات ہیں، تمام جو چیزیں ہیں دوستو، ان سب کا آپ کو جواب میرے آج کے لیکچر میں ملے گا۔ میرے لیکچر کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ یہ آپ کی مائنڈ اور آپ کی تھنکنگ کو بدلے گا۔ تو فیمنزم کا مطلب ہے کہ عورتوں کے حقوق ہمارے معاشرے میں کیا ہیں اور ان کی پوزیشن کو کس طرح بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس کے ایٹ پار جو ویمن رائٹس ہیں اس کو لایا جا سکے، اور جو ویمن پورشن آف پاپولیشن ہے اسے بھی اتنا ہی پروڈکٹیو اور کنجینیل ماحول دے کے ملکی ترقی میں عورتوں کا جو کردار ہے اسے یقینی بنایا جا سکے۔ سو دوستو بات کر لیتے ہیں اب سائمن ایف ڈیبوار کی جو کتاب ہے 1949 میں دوستو یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آتھرس جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، کافی بھاری بھرکم کتاب ہے، اور جو اس کے کرکس ہیں، جو اس کی سمری ہے وہ انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ پھر اس کا جو موازنہ وہ کرتے ہیں اسلام سے، پھر اس کا موازنہ کرتے ہیں پاکستان سے، اور پھر انشاءاللہ چند ایک ایسے فوڈ فار تھاٹ وہ میں آپ کے لیے چھوڑوں گا جس سے آپ کی فیمنزم کا ٹاپک، ویمن رائٹس کا ٹاپک، ویمن اسٹیٹس ان اسلام، ویمن اسٹیٹس ان پاکستان، وہ سب آپ کو اچھے طریقے سے سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔ سو سائمن ڈیبوار پیارے ناظرین 1949 میں کتاب لکھتی ہے۔ اب اس کتاب کا جو سمری ہے کرکس آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پوائنٹ نمبر فرسٹ ہے، سائمن ڈیبوار کہتی ہے کہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ معاشرہ اسے پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں، عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ معاشرہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو میل اور فیمیل دونوں کو پیدا کر کے ایکول پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی جو سوشل پریجوڈسز ہیں، سوشل ایڈیوسنکریسیز ہیں، یہ جو میل ہے اس کو سپیریئر اور فیمیل ہے اس کو انفیریئر بناتا ہے۔ جی ہاں، پرابلم لائز ود آر سوسائٹی ناٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ اور نیچر۔ So this was point number first advocated by Simon de Beauvoir in his celebrated book The Second Sex, which was written in the year 1949. دوسرے نمبر پہ جو سمری ہے وہ ہے کہ فیمیل کا کام چائلڈ پروڈکشن ہے،
اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سائمن ڈوبار کہتی ہے کہ عورت کا کام جو ہے بچے پیدا کرنے، اس سے زیادہ اور کام نہیں، حالانکہ یہ عورت سے بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ تیسرے نمبر پہ سائمن ڈوبار کہتی ہے عورت کو شادی کرنے یا نہ کرنے کی خود اجازت ہونی چاہیے، نہ کہ اسے فورس کیا جائے۔ نمبر 4 پہ عورت کو شادی کے بعد ابارشن کرنے یا نہ کروانے کی فل اجازت ہونی چاہیے، اس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ عورت کو گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس کو کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ گھر سے باہر جا کے کام کرے۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے دیٹ از انیلیجبل رائٹ آف ویمن اینڈ شی شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ اپون ہر فادر، ہر بردر اور ہر میل ممبرز آف ہر ہوم۔ نمبر نیکسٹ وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو شروع سے ہی ویمن ہوڈ کا بتایا جاتا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ انہیں کیوں نہیں یہ بتایا جاتا کہ وہ برابر ہیں اور وہ ملکی ترقی میں برابر کا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نمبر 7 ہے لڑکیوں اور لڑکوں کے کپڑے الگ الگ کیوں ہیں، کیوں ماں باپ لڑکیوں کو مارتے ہیں اور لڑکوں سے پیار کرتے ہیں۔ نمبر 8 لڑکیوں کو عورت بنانا یا نہ بنانا یہ ماں کا کام ہے۔ ماں معاشرے کے آگے اگر کھڑی ہو جائے، جو ظلم و زیادتی، جو اٹراسٹیز فیمیل پہ معاشرہ کرتا ہے، اگر اس کے سامنے جو ماں ہے وہ کھڑی ہو جائے تو معاشرہ کسی صورت عورت سے، کسی صورت بچی سے ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ سو سائمن ڈوبوار اس سارے جو انڈیفرنس ہے، اس سارے جو میل ٹریٹمنٹ ہے اور اس سارے جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے عورت کا، اور جو عورت کے ساتھ ہونے والی انجسٹسز ہیں، سائمن ڈوبوار کہتی ہے اس میں ماں کا کردار بہت کروشل ہے اور ماں ہی ایکچولی ذمہ دار ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے جی مصنفہ جو ہے وہ پیٹری آرکی کے خلاف ہے۔ پیٹری آرکی دوستو ایسا نظام خاندان ہے جس میں جو میل ہے اس کو جو فوکل پوائنٹ حاصل ہوتا ہے اور وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور وہی تمام جو گھر کے میجر ڈیسیشنز ہیں ان کو وہی کیری آؤٹ کرتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ دوستو ہے عورت کو اپنی قسمت خود لکھنی چاہیے، نہ کہ مرد اس کے مقدر کا فیصلہ کرے۔ اور 11ویں نمبر پہ اور آخری دوستو پوائنٹ یہ ہے کہ آتھرس نے خود بھی جو میٹریمونیل ریلیشن قائم نہیں تھا کیا، اور وہ دوسری عورتوں کو بھی کہتی ہے کہ اگر عورت میٹریمونیل ریلیشن قائم نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کا جو ہے اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ عورت واقعی جو مغرب میں مظلوم ہے؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ عورت پاکستان میں واقعی مظلوم ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے اور اسلام میں عورتوں کو کیا حقوق حاصل ہیں، اور اسلام کے نام پہ چلنے والی جو ریاستیں ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، جو اپنے آپ کو ٹپیکل اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، وہ صرف مسلم اسٹیٹ ہیں، ان میں عورتوں کی پوزیشن کیا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے۔ دوستو سب سے پہلے اسلام نے جو عورت کو حق دیا وہ حق زندگی ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اور ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی جب تک انہوں نے اس فرسودہ اور غیر انسانی رسم کو ختم نہیں کیا، عرب کے جو لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہاؤ ان ہیومن اینڈ ہاؤ ٹریجک دس از مائی ڈیئر ویورس۔ تو اسلام نے سب سے پہلے عرب کے لوگوں کو یہ سکھایا کہ جتنی قیمتی اور جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور میٹھا میوہ بیٹا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی اچھی رحمت اور ایک ان کامن باؤنٹی جو ہے وہ بیٹی ہے۔ سو بیٹی کی قدر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس رسم کو ختم کر کے عورت کو حق زندگی عطا کیا، تو یہ انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ پھر دوستو چلتے ہیں، عورت اسلام میں عورت کو حق جائیداد نہ صرف حاصل ہے بلکہ وراثت میں بھی اس کا عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور یہ قرآن و حدیث میں بالکل اس کے واضح احکامات ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا کے مسلمان اور دوسرے جو مسلمان لوگ ہیں وہ صرف جہیز کو ہی عورت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، بچی کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ بچی کو جہیز دے کے چند چیزیں دے کے وہ کہتے ہیں جی چل بھی تیرا جو ہے سارا کچھ ختم، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ بالکل اسلام اور اسلامی جو قوانین کی روح اس کے خلاف جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے وہ جنگ کر رہے ہیں، اور ان دونوں سے جنگ کرنے والے دوستوں آپ کو اندازہ ہے کہ ان دونوں سے ہستیوں سے جنگ کرنے والے کیا جیت سکتے ہیں؟ آئی لیو دی آنسر ٹو یو۔ پھر دوستوں اسلام نے عورت کو ذاتی جائیداد بنانے کا بھی حق دیا ہے، پھر اسلام میں پردے کا حکم ہے، پھر اسلام نے جنت کو جو ماں کے قدموں تلے قرار دیا ہے، پھر عورت کا جو اولین کام ہے اسلامک جو گولڈن اسلامک یا جو پیور اسلامک ٹیچنگ ہے، اس میں جو عورت کا جو اصل رول ہے وہ ہے گھر کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور انہیں بہترین مسلمان اور بہترین جو انسان بنانا۔ جی ہاں دوستو، ایک مشہور انگریزی کا مقولہ ہے، گیو می گڈ مدرس آئی ول گیو یو گریٹ نیشنز۔ تو جتنی ماں بہتر ہوگی، جتنی ماں ایجوکیٹڈ ہوگی، جتنی ماں کی اخلاقیات، جتنی ماں کی معاشرت اور جتنی ماں کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی دوستو، اتنی ہی اس ملک کی جو نسل ہے، اس ملک کے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اتنے ہی زیادہ بہتر ہوں گے اور اتنے ہی وہ اسٹاؤٹ اینڈ اسٹڈی اینڈ سکسیسفل جو۔ اچھا، اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں کہ پیسہ، اسلام میں جو پیسہ کمانا ہے، جو فائنینشیل پیسے کمانے کی ذمہ داری ہے، فائنینشیل جو انڈیپینڈنس ہے، فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے، وہ عورت کی نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلی مرد کی ہے۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ایک خاندانی نظام ہے جس میں عورت کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولین ذمہ داری ہی نہیں دیتے کہ عورت جا کے گھر سے باہر نکلے اور پیسہ کمائے۔ ہاں، اگر کوئی عورت پیسہ کمانا چاہتی ہے، کاروبار کرنا چاہتی ہے، لیکن اسلام کی جو اصول و ضوابط ہیں اس کے اندر ہے کہ وہ پیسہ کمائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر عورت کا کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جا کے کام کرنا، یہ بھی اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، لیکن اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہے۔ وہ پرفیکٹ سیگریگیشن میں کام کرے، مردوں سے علیحدہ کام کرے، جس میں مردوں اور عورتوں کا جو ان نیسیسری ہے وہ انٹریکشن نہ ہو، کیونکہ دوستو یہ اب ایک مسلمہ حقیقت ہو گئی ہے کہ جب بھی عورت اپنے آپ کو سیکیور کیے گا بغیر باہر نکلے گی تو ہم عورت کے باہر نکلنے سے اکنامک ہیلتھ بڑھانے سے زیادہ معاشرے میں معاشرتی، اخلاقی اور جنسی بے روی پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی چیز کو روکنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اور سنت مبارکہ میں لوگوں کے سامنے یہ پریکٹیکل اگزامپل کر کے دکھائی تھی کہ اس وجہ سے لوگوں دیکھ لو کہ عورت کو گھر سے باہر پابندیوں کے بغیر اور پریونٹیو اور پریکاشنری میئر کے بغیر اگر باہر نکالا جائے تو اس کے ریزلٹس کتنے ڈیزاسٹرس ہو سکتے ہیں، یہ اب ساری دنیا دوستوں دیکھ ہی رہی ہے اور یہ دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت بن گئی ہے۔ پھر دوستو اسلام میں جو عورت ہے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، اس کی ویسٹ کی طرح ایک سیکشول پلیئر سیکنگ یا سیکس ٹوائے کی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں ایک عورت کو اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، اگر وہ بہن ہے تو اپنے بھائی کے لیے محبت، اثار اور قربانی کی علامت ہے۔ تو جس مرضی رشتے کی حیثیت سے دیکھیں اسلام میں دوستو، میرے پیارے قائرین اور میرے پیارے ویورز، اسلام میں عورت کو ہر رشتے سے، جس مرضی رشتے سے دیکھیں، اسلام نے عورت کو ان کامن اور غیر معمولی عزت و احترام سے نوازا ہے جو کہ ہمیں کہیں بھی دیکھنے میں نظر نہیں آتے۔ جی دوستو، اب چلتے ہیں کہ پاکستان جیسے مسلم ملک میں عورت کو کیا کیا حق حاصل ہیں۔ دوستو پاکستانی جو سوسائٹی ہے اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں، اس کے اپنے کچھ سسٹم ہے، جیسا کہ پاکستان کا جو سوشل سسٹم ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ بڑے عرصے تک رہا، لہذا انڈین جو سویلائزیشن ہے اس کا پاکستانی رسم و رواج پہ بڑا گہرا اثر ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو نکاح، برات، مہندی اور مختلف قسم کے رسم و رواج جیسے 12 ربیع الاول ہے، اس میں یہ جو لوگ پٹاخے اور یہ شریاں چلاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو مہندی ہے یہ رسم و رواج ہے، پھر جہیز کی جو رسم و رواج ہے، یہ ساری کی ساری جو رسمیں ہیں
इनका इस्लाम से प्यारे दोस्तों दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इंडियन माशरत और इंडियन सिविलाइजेशन में कई साल रहने और कई साल इकट्ठे रहने के बाद ये इंडियन सिविलाइजेशन का असर है। इसका मज़हब इस्लाम और दीन इस्लाम से दोस्तों कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि पाकिस्तान में जो औरतों की हालत ज़ार है, क्या उसके लिए कोई प्रॉपर और इफेक्टिव लेजिस्लेशन हो रही है? जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब जो है वो हाँ में है। पाकिस्तान में 2006 में एक वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था। फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की जो फाउंडेशन था वो काम कर रही हैं, जैसे औरत फाउंडेशन है। फिर पाकिस्तान में एक और डॉक्टर अमजद साकब की जो तंजीम है अखुवत की, वो औरतों की खुशहाली के लिए बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, लोगों को करते दे रही हैं बिला सूद। इससे भी औरत की अपलिफ्टमेंट में बड़ी मदद मिल सकती है। फिर वुमेन रिलेटेड जो पाकिस्तान में मसाइल हैं, जैसे स्टोव बर्निंग है, चूल्हा फटने के वाक़यात हैं, ऑनर किलिंग का जो वाक़या है, फिर औरतों की जो इलिटरेसी है, फिर और बच्चियों को जो घरों में तशद्दुद किया जाता है, फिर जो अमीरों के घरों में जो गरीब बच्चों की मुलाजमें हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है। ये एक लंबी फहरिस्त है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में औरत के जो हालत ज़ारा बड़ी अच्छी है, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी बहसीत कौम हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ पाकिस्तान में इसमें बेहतरी आ रही है। ज्यों ज्यों माशरे में शऊर आ रहा है, ज्यों ज्यों माशरे को पता चल रहा है कि जो औरतें हैं वो किसी से कम नहीं हैं, औरतें आबादी का तकरीबन निसफ हैं, तो उनको औरतों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं। मुख्तलिफ NGOs भी हैं, वो भी औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। अब हम पाकिस्तानियों को दोस्तों एक ही काम करना है, और वो ये काम है कि हमने औरत को बहैसियत इतनी इज़्ज़त देनी है कि वाकई ही हमारा किरदार देख के, हमारा औरत से जो एहतराम है उसकी तकरीम देख के वाकई जो वेस्ट वाले वो ये बात कहने पे मजबूर हो जाए कि वाकई जो पाकिस्तान है वो इस्लाम का किला है। इसमें ना सिर्फ इस्लामी तालीमात पे अमल किया जाता, बल्कि जो औरत है, औरत को उसके जो हकूक़ हैं वो पाकिस्तान में हासिल हैं, पूरे हासिल हैं। और दिन ब दिन औरत के जो हालत ज़ार है, इसकी जो स्टेटस है उसमें बेहतरी दर बेहतरी आ रही है। फिर दोस्तों और बात कर लेते हैं, वो ये है कि ये एक बड़ा मिसनोमर है, कंसेप्शन है कि औरत और मर्द बराबर नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पे मबनी एक बात है। असल बात ये है कि औरत और मर्द बराबर हैं। बोथ मैन एंड वुमेन आर इक्वल बट दे आर डिफरेंट। हैं बराबर, लेकिन वो एक दूसरे से जुदा हैं या मुख्तलिफ हैं उनकी जिस्मानी साख्त के हिसाब से, मेंटल फैकल्टीज़ के हिसाब से, और माशरे में जो उनको अलॉटेड रोल्स मिलते हैं उसके हवाले से उनकी डिमांड्स मुख्तलिफ हैं। इसलिए दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि एक इंफीरियर है दूसरा सुपीरियर है, बल्कि हम ये कहेंगे कि बोथ आर इक्वल बट बोथ आर डिफरेंट। जी दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर, छोटा सा एक कंपैरिजन जो मैंने कोशिश की आपके सामने रखने की। साइमन डिबुआर की जो किताब है 1949 में लिखी गई, दी सेकंड सेक्स, उसकी हाइलाइट्स दोस्तों आपके सामने पेश की। फिर मैंने इस्लाम में औरतों के क्या हकूक़ हैं, फिर पाकिस्तान में औरतों के क्या हकूक़ हैं, औरतों का जो हकूक़ है वुमेन राइट्स इन इस्लाम और वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान दोस्तों, इसका फुल फ्लैज आपको मेरे इसी चैनल हुमायूं एजुकेशन TV पे इसका आपको जो है वो फुल फ्लैज लेक्चर मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं मुकम्मल रहनुमाई के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।